سب سے پہلے میں سارے میڈیا کا شکر گزار ہوں. ہمارے پرنٹ کے صحافی, ہمارے الیکٹرانک کے صحافی, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے فوٹوگرافر, ہمارا سوشل میڈیا, سب کا شکر گزار ہوں کہ اردو کانفرنس کی پریس کانفرنس میں آج اتنی بڑی تعداد میں آپ سب تشریف لائے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے. 16 برس پہلے 2008 میں جب پہلی بار میں الیکٹ ہو کے آیا تھا تو اس سے پہلے سے یہ ارادے ہم نے باندھے ہوئے تھے, اور 2008 میں پہلی عالمی اردو کانفرنس ہوئی 7 روز کی. تو پھر میں شکر گزار ہوں بھائی افتخار عارف کا کہ 16 کانفرنسوں میں پہلی 2008 سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے شمس رحمان فاروقی, شمیم حنفی, انتظار حسین اور نارنگ صاحب پہلی کانفرنس میں آئے, حاجرہ مسرور اسٹیج پہ ہوتی تھی, یوسفی صاحب اسٹیج پہ ہوتے تھے. تو بہت سے ہمارے بزرگ پاکستان اور ہندوستان سے جو آتے تھے, جو پہلی بینچ تھی ہماری, جیسے یعنی جو ہمارا پریزیڈیم تھا. ابھی جب میں ان کی تصویریں نکالتا ہوں تو ایک اور انہی دنوں بامبے میں بھائی آپ کو یاد ہے بم دھماکے بھی ہوئے, اور 12 ٹاپ سکولر ڈاکٹر خلیق انجم اور یہ سب آئے ہوئے تھے, اور 7 دن کانفرنس چلتی رہی. اور افتخار عارف صاحب کی صدارت میں ایک مشاعرہ تھا. اس دن یہاں ایک قتل عام ہوا ایتھنک, 35-40 لوگ جو ہے وہ اس شہر میں مارے گئے, اور بتیاں باہر کی بجھا کے ہم نے وہ مشاعرہ کیا. تیل دھرنے کو آرٹس کاؤنسل میں جگہ نہیں تھی. تو یہ ایک روایت ہے. اور اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سارے فیسٹیول شروع ہو گئے پورے پاکستان میں, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, اسلام آباد, کراچی. اور ایک جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے وہ برائی کا بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے. تو ایک نیا ایکٹیوزم شروع ہوا. اس کے بعد بہت ہم نے چیزیں کی, تھیٹر فیسٹیول اور میوزک فیسٹیول, اور ابھی انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کیا. پھر ہم نے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کی بنیاد ڈالی جو ہم نے لاہور میں کیا, کشمیر میں کیا, اور ابھی سکھر میں ہم نے کیا, اور آدھا سندھ اس میں تھا, اور آدھی آبادی اردو اسپیکنگ, آدھے سندھی اسپیکنگ. اور بھائی وہ ایک ساتھ سارے بیٹھے تھے, سارے خوش تھے, اردو کے ادیب, سندھی کے ادیب. تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس ملک میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, لیکن 95% تعداد نوجوانوں کی تھی. لیکن ہمارا جو سگنیچر برانڈ ہے, میں ان سے بھی یہی بات کر رہا تھا, اور غازی صاحب بھی ابھی تھے وہاں سکھر میں, اور ابھی نورودہ شاہ بھی تھی, اور انہوں نے بھی دیکھا. حیران کن تجربہ تھا یہ کہ لٹریچر کے نام پہ آپ جلسوں سے زیادہ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں, سیاسی جلسوں کے. تو آج ہمارے لیے خیر سب سے بڑا دن یہ ہے کہ پوری اردو دنیا کے لوگ انتظار کرتے ہیں جو اردو کی کانفرنس یہ ہم نے 16 برس پہلے شروع کی تھی, اور اس میں ساری دنیا سے ٹریول کر کے آتے ہیں, اور ان کی مہربانی ہے. اور ٹکٹیں مہنگی ہو گئی ہیں, سب اپنی ٹکٹ خریدتے ہیں, اور اپنے اپنے علاقوں میں, برلن میں اور ہیوسٹن میں اور LA میں اور نیو یارک میں کوئی تراجم کر رہے ہیں. کچھ نے اردو کی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں, بسات بھر کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ہم ایک سیشن کیا کرتے تھے اردو کی نئی بستیاں, اور ساری دنیا میں افتخار بھائی نے بھی جا کے مشاعرے بھی پڑھے ہیں دنیا بھر میں, علی گڑھ والے بھی کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. چند برس پہلے ہم نے یہ سوچا کہ اس میں سندھی زبان کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ سندھ میں ہم رہتے ہیں, اور سندھی کے سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں آرٹس کاؤنسل میں. لیکن ہمارا یہ تھا کہ یہ اردو کانفرنس میں لوگوں کو ملاپ کا کوئی طریقہ بنایا جائے. تو ہم نے اردو, سرائکی, سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی ساری زبانوں کے سیشن شروع کیے, اور اس کا کوئی ایک ایسا شاندار رسپانس آیا, اور ایک چھت کے نیچے پاکستان بھر کے ادیب شعراء جمع ہوئے,
انہوں نے اپنے اپنے معاملات میں نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود ایک ڈائلاگ کا کلچر اس اردو کانفرنس نے اوپن کیا، اور اردو کانفرنس نے خاص طور پہ شہر میں نفرتوں کی جو بنیاد بنا کے جزیروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، خاصی حد تک کوشش کی کہ اس کو برج کریں. اور ظاہر ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، اس زمانے میں تو سارے ہی میرے بزرگ میرے سرپرست تھے، اور سبھی مجھے یاد آتے ہیں، چاہے یوسفی صاحب ہوں، فرمان فتح پوری ہوں، اسلم فروخی ہوں، جالبی صاحب ہوں، عالی صاحب ہوں، لطف اللہ خان صاحب ہوں، اور ہمارے سندھی کے جتنے بڑے ادیب تھے، سراج الحق میمن صاحب، شمشیر الحیدری اور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، سبھی کے یہاں پر شاندار پروگرام ہوئے. تو نفرت بہت زیادہ ہو چکی اور وقت بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے. اور اس کانفرنس میں ایک تو پہلی بار بہت ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں. ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ 16 برس سے ہم کیا کریں، وہی ادب ہے، وہی کہانی ہے، وہی ناول ہے، وہی تنقید ہے اور وہی چند لکھنے والے ہیں. تو اس سال ہم نے یہ طے کیا اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے کہ یہ جو پچھلے ہمارے جو بڑے لوگ تھے، ہمارے بڑے ناول لکھنے والے، افسانہ لکھنے والے، تنقید والے، نعت لکھنے والے، ان سارے لوگوں کو ہمیں یاد کیا جائے، ان کے کام پر روشنی ڈالی جائے. تو یہ پوری کانفرنس ڈیڈیکیٹ کی ہے ہم نے ان سارے لوگوں کو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ اردو ادب ہوتا، نہ یہ سندھی ادب ہوتا، نہ پنجابی ادب ہوتا، نہ بلوچی. تو اردو ادب میں بھی یہی کیا ہے، اور یہی تھیم پر ہم نے پاکستان کی جو باقی بڑی زبانیں ہیں وہاں کے مشاعر کو بھی ہم اس میں یاد کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اب نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا کنیکشن ہو گیا ہے اور ہم نے اس کے لیے بہت کاوش کی ہے. اور میں افتخار عارف صاحب کی نسل کو بلیم تو بالکل نہیں کروں گا، انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارا ادب اس طرح سے انہیں کنیکٹ نہیں کر سکا ہے. یہ ہمارے لیے بھی تشویش کا مقام ہے. اور ہمارے بڑے لکھنے والے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، ہدی نور الہدی شاہ ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے. تو ہم نے اس کے لیے پھر ہم نے پی ایل ایف کے اس پہ تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی تمام یونیورسٹی اور کالجز اور کشمیر میں بھی وہ یہی تھا. اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ پھر ان میں ان کی ہیریٹیج، ان کی پینٹنگ، ان کے گیت، وہ پوری ظاہر ہے کہ کوئی بھی زبان ہے وہ اپنی پوری ایک تہذیب کو لے کے چلتی ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کیا، اس کی مناٹنی کو بریک کیا. تو کچھ اس میں کلر آئے، بچوں نے اپنا کلچر پینٹ کیا اور وہ اس کو ریوائیو کیا. تو اس سے کافی زیادہ کنیکٹ ہوئے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں تو خیر میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ادب کو عام سطح پہ لانے کے لیے اتنا عامیانہ کر دیا جائے کہ وہ ادب ہی نہ رہے، بالکل نہیں چاہتا. لیکن یہ ابلاغ تو فیض صاحب بھی کہتے تھے اور وہ خود بھی، وہ عام طور پہ کہیں ان کے دماغ میں تھا کہ میری شاعری جو بھی ہے اس کا ابلاغ بھی ہو ان لوگوں تک کہ جن کے لیے میں شعر کہتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے ادیب کی بھی کچھ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو خیر میں بہت زیادہ بول گیا ہوں. 30 نومبر 4 بجے ہم اس کی اوپننگ کریں گے. ہم ہر سال چیف منسٹر کو بلاتے ہیں صرف ایک سیشن میں اوپننگ میں، اور اس سال بھی مقبول باقر صاحب اس کی اوپننگ کریں گے. اس کے بعد یہ 4 دن کی کانفرنس ہے، 200 سے زیادہ مندوبین ہیں، پرنٹ ہوا ہے تو اس کی تفصیل 2-4 سیشن کا بتا رہا ہوں. ایک جو میرے اندر کھبا ہوا سیشن تھا وہ اس دفعہ میں نے رکھا ہے، اور اس پہ بھائی افتخار بھائی زہرا آپا سبھی وہ یہ رکھا ہے کیا لوگ تھے کیا شہر تھا. یہ ایک سیشن ہے کراچی کی زندہ آوازیں. تو پچھلے 47 کے بعد کہ جتنے لوگ اس شہر میں تھے، سارے بڑے ادیب اور مصور اور بھی بڑے لوگ جو تھے، مثلا سلیم الزمان صدیقی صاحب وہ مصور بھی تھے، گانا بھی گاتے تھے اور بڑے سائنٹسٹ بھی تھے.
या प्रोफेसर अहमद अली या अख्तर हुसैन रायपुरी, सभी के साथ। और उसमें ज़ारा आपा भी बैठेंगी, पिज़ा कासिम भी बैठेंगे, कुछ और लोग भी बैठेंगे। भाई भी जब आए हिंदुस्तान से तो इनका अवाइल का ज़माना इन सारे बुज़ुर्गों और नौजवानों के साथ गुजरा है। इनसे भी दरख्वास्त जॉन साहब का एक शेर है, यादें हैं कि बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ में। और फिर भाई इफ्तिखार आरिफ का शेर है जो सारी दुनिया में चला गया, हम अपने रफ्तगां को दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं जिस पर हमारी तहजीब खड़ी है। और इतनी तेज़ी से ये इतनी मतलब एक शिकस्त और रिख्त का सूरत हाल है कि अगर इसको हम दोहराते रहें तो इसमें कोई मजायका नहीं। फिर जोश साहब पर एक इंटरनेशनल फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान में भी शूट हुई है और पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी, उसकी भी यहाँ इफ्तिताह है। फिर जोश साहब की कुलियात भी लॉन्च हो रही है। फिर मीर साहब की तीसरी सदी है तो मीर तकी मीर की 3 सदियों पर भी कुछ गुफ्तगू होगी। और इस नौजवानों पर हमने सेशन है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ तो 50-55 साल के लोग भी अपने आप को अभी तक नौजवान कहते हैं। हमने ये किया है कि 20, 22, 19, 24 साल की एज के जो नौजवान हैं, मसलन एक IBA की यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी की, एक हबीब यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविस्ट लड़की है, एक हमारे हाँ एक हिंदू लड़की थी, वो एकेडमी में पढ़ी और एक स्कूल में वो म्यूज़िक सिखाती है, 80,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। एक लियारी की पेंटर है जिसकी पेंटिंग्स पिछले साल पास आउट की है और अमेरिका तक में उसकी पेंटिंग बिक रही है। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी और उनसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नौजवानों की भी खुद ही नुमाइंदगी कर लेते हैं और हम बताते हैं कि हमारा नौजवान क्या चाहता है। तो मेरे ख्याल में उन्हीं को ये मौका देना चाहिए कि वो आगे दुनिया को किस तरह से देखते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दरख्वास्त इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब बहुत ही सखावत का मुजाहरा करते हैं। ये आर्ट्स काउंसिल तो आपकी अपनी है और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस को ओन किया हुआ है इस शहर में, और ये पूरा शहर इसमें शामिल होता है और एक रौनक रहती है। और सबसे बड़ी कमाल बात यह है कि दुनिया भर के और पाकिस्तान भर के ऐसे बड़े अदीब आते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और 16 बरस से एक बात इंतज़ार साहब भी कहते थे, इफ्तिखार भाई भी, कि एक तो इसका एकेडमिक पहलू तो जो भी है, ये इसका जो कल्चरल और सोशल पहलू है कि ये आपस में कोई भी आदमी उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करता है, जानता है, अपने हीरोज़ के साथ उसका इंटरेक्शन बनता है। तो ज़्यादा हो गया, ये कॉन्फ्रेंस छपी हुई आपके पास है। और अब मैं इफ्तिखार भाई आए तो चूँकि ये पहली कॉन्फ्रेंस से मैं इनके साथ हूँ, मतलब मेरी तो क्या शनाख्त और मेरी क्या हैसियत। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप किस तरह ये शुरू किया था और हम इसका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहिए अहमद शाह को और इनके साथ काम करने वालों को कि ये तवातुर के साथ, तसलसल के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं। मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम करने का मौका मैसर आया। मैंने कभी भी किसी भी ज़बान के साथ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं देखी। ऐसे मुल्कों के पास जिनके पास बहुत वसाइल भी हैं, जिनके पास बहुत तालीम का, ख़ानगी का जो मयार है वो भी ज़्यादा है, हमसे कहीं ज़्यादा है, मगर इस तरह के इकट्ठ नहीं होते। इसकी दाद दी जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ कि वो कौमी ज़रूरत थी और उसको इस इदारे ने पूरा किया, और वो था मुख्तलिफ़ ज़बानों का। पाकिस्तान में 76 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं और उनके दरमियान फ़सल है, वो हम बाहर की ज़बानें बोलते हैं, उनके अदीबों को जानते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम ख़ुद अपनी बड़ी ज़बानों के अदीबों से नावाकिफ़ रहे हैं और इसमें बहुत ही कोताही हमसे हुई है। और बहुत मुश्किल ज़माना था जब ये कॉन्फ्रेंसें शुरू हुई हैं, और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियासी तौर पर
سندھ اور خاص طور پر کراچی جن مرحلوں سے گزرا، ایسے میں تمام سندھی اور اردو اور پنجابی اور سرائکی اور بلوچی اور پشتو اور ہندکو زبانوں کے ادیب اور انگریزی کے ادیب اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستان کے ادیبوں کو جمع کرنا یہ بڑی خدمت تھی۔ دیکھیے، میں 60 کی دہائی سے پاکستان کے ثقافتی اداروں سے وابستہ رہا ہوں۔ اب آپ یہ جو عمارت ہی دیکھ رہے ہیں، یہی عمارت اسی طرح کی میں جب آیا تھا تو یہ عمارت کس منزل میں تھی اور آج اس کی کیا صورت احوال ہے، پہلے جو یہاں تقریبات ہوتی تھیں اور اب جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات، دوسری بات جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سارے ملک میں فیسٹیولز ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کہیں بھی کوئی تقریب ادب کے نام پہ ہو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی مسابقت کی صورت نہیں ہے یا کوئی منفی رویہ نہیں ہے۔ اسی شہر میں بیک وقت کئی میلے ہوتے ہیں، مگر اس کا اختصاص بالکل اور ہے۔ جب آپ اس میں تشریف لاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت، اس میں ادیبوں کا معیار، اس میں موضوعات کا تنوع، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ میں خود ایک طالب علم کے طور پر جب زندگی میں داخل ہوا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ مثلا میں سلیم الزماں صدیقی صاحب کو دیکھوں، میں اختر حمید خان صاحب کو دیکھوں، میں پروفیسر کردار حسین کو دیکھوں، اشتیاق حسین قریشی صاحب، یعنی جو بڑے لوگ تھے، راشد کو وغیرہ وغیرہ۔ اب نوجوان جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی پسند کے ناول نگار، اپنے زمانے کے شعراء کو، اپنے زمانے کے لکھنے والی خواتین کو، حضرات کو، نوجوانوں کو، مختلف نسلوں کے لوگوں کو ان کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دانشگاہوں کے اجتماعات بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں، مگر جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک توازن قائم کر رکھا ہے کہ یہ عام آدمی بھی اگر تشریف لائے اور وہ اس میں شریک ہو تو وہ بھی استفادہ کرے گا، اور صاحبان دانش اور اختصاص کے ساتھ علمی ذوق رکھنے والے بھی تشریف لائیں گے تو ان کے ذوق کی پذیرائی بھی یہاں ہوگی۔ تو اس کے لیے بہت میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ابھی دیکھیے اب انتخابات آنے والے ہیں، انہوں نے پورے میں کیونکہ سرکاری ملازمت میں رہا ہوں تو میں اس کی مصلحتوں اور نزاکتوں کو ذرا شاید عام آدمی سے مجھے سابقہ پڑتا رہا ہے۔ انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ان کا نام ہے احمد شاہ، مگر انہوں نے نہ کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک سیاسی گروہ، کسی ایک نظریے سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا۔ ظاہر ان کا کوئی نظریہ یقیناً ہوگا، ان کی کوئی ذاتی پسند ناپسند ہوگی، مگر انہوں نے اپنی رائے کو، اپنے موقف کو آرٹس کاؤنسل کی پالیسی پہ غالب نہیں آنے دیا، اور تمام حلقہ فکر کی اور نقطہ نظر کی ترجمانی کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، دائیں بائیں کی تخصیص ہو، روشن خیالی اور قدامت کی صورت حال ہو، علاقائی نمائندگی کی صورت حال ہو، بہت ہی وسعت قلب کے ساتھ اور روشن نظری کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی اور ان کی پذیرائی کی۔ اور ظاہر ہے کہ میں شکایتیں عام طور پہ سنتا رہتا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 4 روزہ اجتماعات میں پہلے دن سے اور آخر دن تک کی تقریبات میں گہما گہمی ہوتی ہے، وگرنہ اب تو یہ ہے کہ غازی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فیسٹیول فٹیگ کا، مگر ہم نے یہاں نہیں دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہر جو اجلاس ہے وہ بھرا ہوتا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ توفیقات میں اور اضافہ ہوگا۔ بڑی مہربانی آپ بات کر۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے تو ہم سبھی اس میں شروع سے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے یہاں اردو اور سندھی، تو یہ جب میں حدی نورالہدیٰ شاہ کو لے کے آیا تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم نے کہا کہ ہم نفرتوں کو کم کرنے کے لیے اگر ہم مل کے کچھ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس کی ذرا آپ کی آواز بھی سنی جاتی ہے بہت زیادہ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے نورالہدیٰ شاہ صاحبہ بھی اس حوالے سے ادا کریں۔ شکریہ۔ افتخار عارف صاحب کے بعد میرا بولنا بنتا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی جو پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی طرف سے جو لاہور میں ہم نے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے سکھر میں کیا اور کشمیر میں کیا، اس نے واقعی اس تجربے نے معنی بدل دیے اس پورے فیسٹیول کے، اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کے کردار کو اور آرٹس کونسل کے کردار کو، اس کے معنی بالکل بدل دیے۔ یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا، سکھر میں سیاسی جلسوں میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں آئے ہوئے تھے۔ معنی یوں بدلے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کے جو بھی معاملات ہیں اس وقت اس ملک میں، اور جو ماضی میں بھی رہے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ایسی صورتحال میں ادب، علم و ادب اور آرٹ واحد ایسا راستہ ہے جس سے شعور پھیلایا جاتا ہے، جس میں سننے کا موقع ملتا ہے، بولنے کا موقع ملتا ہے، اور دراصل جو بولنا ہے، دراصل جو سننا چاہتے ہیں لوگ، وہ انہی طرح کے فیسٹیولز میں، بالخصوص اس فیسٹیول کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے عالمی اردو کانفرنس ہو، بات ادب کی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بولنے والے لوگ جو ہیں، جن کا کام بات کرنا ہے کسی بھی مسئلے پر، وہ کھل کر بات کرتے ہیں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا، مجھ سمیت جب ہم بولتے ہیں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شاہ صاحب کی طرف سے یا آرٹس کونسل کے حساب سے رکاوٹ آئی ہو۔ آج تک بولنے والوں کو جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو کچھ شرائط پیش نہیں کی گئی ہیں کہ آپ کو یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سندھی ادب کے حوالے سے تو ہمارا تجربہ ویسے بھی رہا ہے شروع سے، 1947 کے بعد سے، ون یونٹ کے بعد سے، کہ ادب واحد وہ چیز ہے، ادب آرٹ یہ واحد وہ جگہ راستہ ہے جس سے آپ شعور پھیلاتے ہیں اور سماج کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں، قوم کو جگا کر رکھتے ہیں۔ یہی کام جب اب اس پلیٹ فارم سے پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے، اور اب جب اس کا نیا رنگ اختیار کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف یہاں سے جو خود شعور دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مستقبل کے لیے یہ کئی اور راستے کھولتا چلا جائے گا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ کریڈٹ بہت سا پاکستان آرٹس کونسل کراچی کو، احمد شاہ کو، ان کی ٹیم کو، اور جو اس میں حصہ لیتے ہیں، جو مدعو کیے جاتے ہیں اور جو یہاں بات کرتے ہیں، ان سب کو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ غازی صلاح الدین صاحب۔ شکریہ شاہ صاحب۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ابھی افتخار صاحب نے کہا کہ میں کہتا ہوں فیسٹیول فٹیگ، کیونکہ اتنے فیسٹیول ہو رہے ہیں، لیکن جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس کو ہم وہ جو محاورہ ہے نا، مدر آف آل فیسٹیولز، یہ سب سے پہلے فیسٹیول کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس کی مثال ہے تو یہ عالمی اردو کانفرنس ہے۔ اور اس کانفرنس میں جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو ہم جو اب نہیں ہیں مشاہیر، بڑے ادیب، ان کو یاد کریں گے، اور دوسری طرف نوجوانوں کو ادب سے جوڑنے کی یہ کوشش ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جیسے کہ نورالہدیٰ شاہ کہہ رہی تھی کہ قوم کے شعور کے لیے ادب ضروری ہے،
تو ہماری پاکستان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا ادب سے تعلق ہو، قائم ہو، اور یہ وہی ایک کوشش ہے. اور یہ ایک عجیب و غریب طرح کا اجتماع ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں لوگ حیران رہ جائیں کہ ایک جگہ اس ملک کے سارے بڑے ادیب، شاعر، تنقید کرنے والے، دانشور سب جمع ہوں اور عام پڑھنے والوں کو، ادب کے قاری کو، ان کو دیکھنے کا، ان سے بات کرنے کا موقع ملے. یہ ایک یونیک چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اب نکل کر آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نتائج ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہوں گے. شکریہ بھائی صاحب. خوشی اکبر صاحبہ یہاں 16 سال سیکریٹری رہی ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ ساری صورتحال ہے، تو ہم سب مل کے ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کچھ ذرا بات کریں. بہت شکریہ شاہ صاحب. میں یقیناً 16 نہیں 17 سال رہی ہوں آرٹس کونسل کی سیکریٹری، اور اب اس کے بعد سے بھی اب متواتر آپ کی ٹیم آج تک ہیں. میرے لیے خوشی اور میں سمجھتی ہوں ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے لیڈر کی ٹیم میں شامل ہوں. یہ اردو کانفرنس کا سفر جو آج سے 16 سال پہلے کراچی آرٹس کونسل سے شروع ہوا، اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے نہ صرف پورے ملک بلکہ اب یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو کو پڑھنے اور سمجھنے اور ادب کو اپریشیٹ کرنے والے موجود ہیں، وہاں تک اس کا دائرہ اب پھیل رہا ہے. یہ سمجھیے کہ ہم پاکستان میں سمہاؤ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی کوئی پنجابی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی پٹھان سمجھتا ہے، کوئی سندھی، کوئی اردو اسپیکنگ، لیکن ہمیں قومیت کا احساس جو ہے ادب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے. ایک ادب، ایک جھنڈے کے تلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. مختلف زبانیں ضرور بولتے ہیں، مختلف علاقوں میں ضرور رہتے ہیں، لیکن ہم سب ایک قوم ہیں. تو یہ احساس اس اردو کانفرنس میں دلوایا. شروع یہ ہوا تھا اردو سے، اس کے بعد اس میں دھیرے دھیرے اور بھی پاکستان کی ساری زبانوں کا ادب شروع ہو گیا، شامل ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تو ہر زبان کو سمجھنے والے، پڑھنے والے اور لکھنے والے سب اس میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بھی، جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اس سفر میں، اس سب کو پوری قوم کو بائنڈ کرنے کے سفر میں، اکٹھا کرنے کے سفر میں جو ہم نے شروع کیا تھا. لیکن آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری آواز پھیلتی ہے، ہمارا میسج پھیلتا ہے، اور لوگوں کو آگہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس 16 سال میں ہمارے ساتھ برابر شریک سفر رہے ہیں، اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی طرح احمد شاہ صاحب جو ان کی رات دن کی محنتیں ہیں، اس کو تو میں گنواؤں تو شاید پورا وقت ہی ختم ہو جائے اس کا پریس کانفرنس کا، لیکن ان کے ساتھ ہی ان کی پوری ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اب میں سیکٹری رہی ہوں حالانکہ، لیکن میرے لیے میں سمجھتی ہوں ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اس محنتی کی وجہ سے آج یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اردو کانفرنس جو ہے، آرٹس کونسل کراچی کی اردو کانفرنس جو ہے، وہ پورا ایک نیشنل ایونٹ بن گئی ہے، اور ہر ایک اس میں شریک ہونا چاہتا ہے. ہر ادیب، ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی ضرور اس میں شمولیت ہو جائے، اس کی کتاب کی، اس کے کلام کی، کسی نہ کسی طرح سے اس کی شرکت ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح سے سب کا جڑنا جو ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے اس کانفرنس کا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری قوم جڑی ہوئی ہے. اور جمع آپ کو جیسا میری بہن نور الہدیٰ شاہ نے بتایا کہ کس طرح سے دوسرے شہروں میں بھی جو اردو کانفرنسز ہوئیں، کس جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں نے حصہ لیا کہ ہمیں تو توقع بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے لوگ اس میں شرکت کریں گے. تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے. یہ ہم سب کو یہ احساس ہے کہ ہمیں سب کو ایک ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ بھی
प्रेस वाले आप लोग इसको बढ़ाते दे रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी से हमकिनार हम सब मिल के होते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप इसकी इसी तरह पजीराई करते रहिएगा और आइंदा भी आने वाली कॉन्फ्रेंसेस की इसी तरह पजीराई करते रहिएगा जैसे आप लोगों ने अब तक की है। ये हमें आपसे उम्मीद है और हमें ये भी यकीन है कि आपकी इसको मशहूर करने के बाद, आपके इसको प्रेस में रिलीज़ करने के बाद और लोगों को पता चलेगा जो आज तक नहीं शरीक हुए। आप सबका बेहद शुक्रिया और शाह साहब आपका भी और हमारे सारे शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कुछ आप ही। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ने हिंदुस्तान के एक बड़े अदीब हैं जावेद सिद्दीकी साहब, उनके खाकों की किताब छापी है, वो भी लॉन्च कर रहे हैं भाई हम। और ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं फिल्मों की वजह से, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जुबैदा, उन्होंने थिएटर भी लिखा है, लेकिन खाके बहुत अच्छे लिखे, वो हमने छापी। और एक हिंदुस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं सईद नकवी साहब, उन्होंने एक ड्रामा लिखा है मुसलमान गायब हो गए, वो भी आज हैं लापता हो गए। वो एक सिनेरियो उन्होंने बनाया है कि एक दिन ऑल ऑफ अ सडन सुबह को उठो तो एक भी मुसलमान नहीं है। ये रिएक्शन है मोदी के हिंदुस्तान का, तो वो उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। और गुलजार साहब भी एक सेशन, 2 सेशन में है हमारे साथ, उनका एक इंटरव्यू भी कर रहे हैं हम, अनवर मकसूद साहब करेंगे और एक जावेद सिद्दीकी से, फिर ज़ारा आपा और बाकी सारे बड़े अदीब इसमें शरीक होंगे। और मैं अगर कुछ सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, फिर एजाज फारूकी साहब ऑफिशियल शुक्रिया अदा कर देंगे। अगर कोई ज़रूरी सवाल है तो मैं तैयार हूँ, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आफ्ताब खान, आपने ये नहीं बताया 200 मंदूबीन जो आप कह रहे हैं कि इसमें शरीक होंगे, किन ममालिक से आ रहे हैं? अच्छा। एक तो शुरू में क्योंकि आप बताया करते थे ये रिवायत रही है, दूसरा मैं सर ये अभी यहाँ पे नए अदीबों की बात हुई, हम अगर म्यूज़िक को देखते हैं वहाँ भी इस तरह के जमूद हैं, के हवाले से क्या कोई ऐसी कमेटी या फिर आर्ट्स काउंसिल की छत तले कोई ऐसा इकदाम आप करने जा रहे हैं कि असेसमेंट की जाए नए अदीबों की, क्योंकि वैसे भी लोग किताब से दूर हो गए, लेकिन कोई आप लोग की काविश है इस हवाले से? अच्छा, बहुत शुक्रिया आफ्ताब। जब से ये सोशल मीडिया का हैजा हुआ है लोगों को, तो 12 साल का बच्चा भी मिसरा मौजू कर ना सके वो भी अदीब बन गया है। तो उर्दू कॉन्फ्रेंस जैसे इवेंट में मुझे नया अदीब तो मैं ढूंढता हूँ गली गली, अदी नूरुल रशा और डॉक्टर अयूब को कहता हूँ मुझे सिंधी में बताओ कौन शायर है, कौन अदीब है, इसी तरह बाकी ज़बानों का। लेकिन उर्दू कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा म्यार है इसमें हम हर दफ़ा नया नहीं होता, वो कोई पुराना लिखने वाला लाहौर में होता है, मुल्तान में होता है, तो हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करता है। तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हमने तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने वर्कशॉप भी रखी हुई है, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाए, वो भी रखी है। और दूसरी जो बात थी, बाहर से आने वाले बेशुमार हैं इस बार, एक तो मौसम भी अच्छा हो जाता है और लोग अपने अजीज़ों से मिलने भी आना चाहते हैं, तो वो उर्दू कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी, तो अमेरिका से ही 10, 15, 20 लोग आ रहे हैं और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं। और बहुत सारों को हमने मना भी किया है कि जी आप तशरीफ़ लाइए, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है इस किताब में आपको बिठाने की। इस तरह के लोग मस्कत से आए हुए हैं, कतर से, मुख्तलिफ। लेकिन जो ज़रा सा भी काबिल ज़िक्र है, सरवत ज़हरा है मसलन वाशिंगटन में है, वो ख़ास तौर पे आ रही है, तो वो तो एक शायरा है ना, तो कम अज़ कम उसमें थोड़ा लीनियंट भी हैं हम। और उसमें हम ये भी सोचते हैं कि अगर वो आदमी अपनी ज़बानों की तरवीज के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए हमने 2 सेशन रखे हुए हैं उर्दू की नई बस्तियों के। नूर ज़हीर आ रही हैं, सजाद ज़हीर की बेटी, उनके अफसानों की किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। और इस तरह से जी सईद नकवी जैसे, जी सईद नकवी साहब बहुत अच्छे तर्जुमे किए हैं उन्होंने। इस तरह तो बहुत लोग हैं, अदील जैदी, इकबाल हैदर साहब आ रहे हैं। अदील जैदी ने ये जोश साहब के उस पर बड़ी मेहनत की है, और बासित जलीली और वो अकरम खाइमानी पीछे बैठा है, वो आ गया है। आरिफ इमाम की हमने किताब छापी है, वो एक बहुत शानदार शायर है, पुख्ता गज़ल का। बहुत ज़माने से वो ह्यूस्टन में था, तो आर्ट्स काउंसिल ने उसका किताब, और कल सुबह 2:30 बजे वो पहुंच चुके हैं और भाई उस पर बात करेंगे। उसका और मेरा दोनों को ये था, और वो इस शहर में
اس زمانے کا ہمارا دوست ہے, روزگار کے لیے باہر رہتا ہے. اس کی ایک کتاب اجالے ہم نے چھاپی ہے. اور ہم جی چراغ روشن ہے, سوری چراغ روشن ہے. اجالے تو میرا خیال ہے ان کا ہے, جاوید صدیقی صاحب کا. تو کوشش کرتے ہیں کہ معیاری ادب کی کتابیں اور ایسی کتابیں جو کمرشلی بہت وائبل نہیں ہیں اور نہیں چھاپنا چاہتے, یہ جو کمرشلی ہے سارا کام, وہ چھاپیں. اس پہ میں نے بھائی افتخار بھائی سے بھی بات کی ہے اور لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ مثلاً کوئی ایسی تنقید ہے مجنو گورکھپوری کی, کوئی فراق کی کتاب ہے, کچھ اور ایسی چیزیں. پہلے رسا کو جی ابھی رسا چغتائی کو چھاپا, ابو الفضل صدیقی کے افسانے چھاپے, خالد بھائی کو بھی چھاپا, اور بھی کافی لوگوں کو چھاپا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب اس مرتبہ ہم نے ایک نام نظر نہیں آ رہا نوجوانوں کے جو شاعروں میں, علی زریون کا, تو کیا کوئی ان کی مصروفیت ہے؟ نہیں, کوئی مصروفیت نہیں. علی زریون سکر میں تھا اور بالکل اس کی مصروفیت ہے. وہ ان دنوں میں ایک مشاعرہ دبئی میں پڑھ رہا ہے, ایک مشاعرہ قطر میں پڑھ رہا ہے. تو ایک ہو رہا ہے, ایک پہلی 2-3 کو کچھ ہو رہا ہے وہاں, اور ایک 8-9 کو ہو رہا ہے. تو بہت سے ہمارے ایسے ادیب ہیں, مثلاً قمر رضا شہزاد ہے ملتان میں, بہت اچھا شاعر آتا ہے. اس نے معذرت کی اور ہم بڑے خوشی سے ہم نے قبول کیے. اور علی تھا سکھر میں. اور ویسے یہ منتظم کا اختیار ہے کہ سینکڑوں لکھنے والے ہیں تو وہ ان میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے. تو علی ابھی سکر میں تھا, ابھی مصروف بھی ہے, تو ویسے بھی اس کا نام اس میں اس لیے نہیں. لیکن اس کے بغیر کانفرنس ہو سکتی ہے, میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ, اور کانفرنس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے کوئی بہتر اثر پڑ جائے. شاہ صاحب میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے. ماشاءاللہ گزشتہ 16 سالوں سے یہ اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہر سال ہم ایک سوال کرو, قرارداد آتی ہے اردو زبان کے حوالے سے, لیکن اس کی جو سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ اردو زبان کو رائج کیا جائے قومی زبان کے طور پہ, لیکن اس چیز کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے اس کی فالو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جو ہے اتنے بڑے نام یہاں ہوتے ہیں, تو کس طرح سے جو ہے وہ قومی زبان کو ہم جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پر رائج کر سکیں؟ دیکھیں, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ہر سال قراردادیں بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, اور میرا مسئلہ اردو کو سرکاری زبان کروانے سے اردو اسپیکنگ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے. لیکن چاہے وہ کشمیری اسپیکنگ ہے, گلگتی اسپیکنگ ہے, پنجابی اسپیکنگ ہے, جب وہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھتا ہے تو صرف اس کو کوئنز والی انگریزی نہیں آتی, اس بنیاد پر رہ جاتا ہے, وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے. یہ ملک, اس ملک کی ساری زبانیں بولنے والے بچوں کا یہ مسئلہ ہے. زبان کبھی بھی علم کی علامت نہیں ہوتی, زبان کمیونیکیشن اور میڈیم ہوتی ہے. تو فرانس میں کیا کوئی انگریزی میں ہوتا ہے, چائنا میں کیا انگریزی میں ہوتا ہے, ایران میں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ انہوں نے کیا تھا جسٹس جواد خواجہ نے ایک فیصلہ, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے نہیں کی. مثلا یہ تھا کہ بھائی میں اب جیسے جسٹس مقبول باقر ہیں, میں نے کہا میں ان سے بات کروں گا. میں جب ہائی کورٹ میں جاتا ہوں, میرے اوپر بہت مقدمے ہوئے ہیں, تو کسی بیچارے وکیل کو بھی انگریزی بولنی بھائی نہیں آتی, اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹس اردو میں یا پنجابی میں یا سندھی میں بات کرتے ہیں. جو سائل ہے وہ اپنے آپ کو انگریزی بولنے والا تو وکیل 10 لاکھ کا ہے, تو انصاف بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے, اور ہم اس مسند اقتدار میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دانش الگ ہے اور اقتدار الگ ہے. اور اقتدار نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ دانش کو جتنی دور رکھیں اس سے اتنا ہی بہتر ہوگا. تو ہم جو کوشش کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بڑی پوزیشنیں پہ 22 گریڈ میں 21 سال رہے ہیں, بہت سارے خطوط بھیجتے رہے سربراہان مملکت کو, نہیں ہوا ہے. ہاں دارالتراجم اس لیول کے نہیں ہیں. اردو میں سائنسی علوم میں ہمارے پاس ایران نے کر لیا, ہم نہیں کر سکے. آپ کو اپنے تمام علوم کو اردو میں منتقل کرو گے تبھی تو اردو رائج ہوگی. تو سب سے پہلے لاء کو بھی کرنا پڑے گا نا. ہمارے جو بھی لائر ہیں وہ ہمارے دیسی لوگ ہیں, لیکن پڑھتے بیچارے انگریزی میں. کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟
लॉ पर उर्दू में भी तो बयान अपना माफी जमीन, तो भाई हमारा तो जितना इख्तियार है उससे तो बहुत ज़्यादा हम एक्सीड कर लेते हैं, इससे ऊपर हमें कोई जाने नहीं देता। बावजूद हुक्म करे ना। जी मुझबाल उनको याद कर लें, याद कर लें। हाँ ये फिल्म के आदमी है, निगार की। नहीं बिल्कुल याकूब भाई, सारी बातें आपकी ठीक हैं और हम तो सारा साल काम करते हैं ना, इसको हम अलग से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं फिल्म के 75 साल को। आपकी बिल्कुल तजावीज़ ठीक है, इससे पहले हम अलग-अलग भी करते रहे हैं, तो इसमें तनव्वुर बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।